بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو بھی بچوں، ہم پڑھ رہے تھے کہ جی ظروف کی بحث پڑھی جا رہی تھی، ظرف مکان کے اندر سے ہم پڑھ رہے تھے حیث و قدام و خلف و تحت و فوق و عند عین لدا اور لد۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے لدا اور لدن۔ کل پڑھا تھا نا اندا، پڑھا تھا نا اندا، المال عند زید، ٹھیک ہے نا، المال عند زید، مال زید کے پاس ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ المال عند زید، مال زید کے پاس ہے۔ یہ اس کا ساتھی جی المال عند زید، کل یہ آ رہا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں جناب لدا اور لدن کیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں اندا کے معنی میں آتے ہیں، یہ دونوں کدھر آتے ہیں؟ اندا کے معنی میں آتے ہیں۔ اور فرق اندا اور ان دونوں میں یہ ہے کہ اندا میں شے کا قبضہ اور ملک کا ہونا کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں۔ جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے، خواہ مال خزانے میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو۔ اور المال لدا زید اس وقت جب مال زید کے پاس حاضر ہو۔ پس اندا عام ہے اور لدا و لدن خاص ہے، خوب سمجھ لو۔ دیکھو اندا جو ہوتا ہے نا، اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی جیب میں نہیں پڑے ہوئے، تب بھی آپ کہتے ہو المال عند زید، المال عند زید، مال زید کے پاس ہے، چاہے بینک اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا لدا اور لدن اس وقت بولو گے جس وقت کیا ہوگا، آپ کے پاس بالکل جیب کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت موجود ہیں، تو تب آپ کہو گے المال لدا زید وغیرہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن اندا کیا ہوتا ہے؟ اندا عام ہوتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ دونوں اندا کے معنی میں آتے ہیں، اور فرق اندا اور ان دونوں میں یہ ہے کہ اندا میں شے کا قبضہ اور ملک کا ہونا کافی ہے، بس ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے المال عند زید، خواہ مال خزانے میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو، اور مال لدا زید اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس حاضر ہو۔ بس اندا عام ہے اور لدا اور لدن خاص ہے، خوب سمجھ لو۔ تو یہ اس میں سے آ گیا کہ لدا اور لدن کیا ہوتے ہیں، یہ خاص اس میں سے آتے ہیں۔ فائدہ کہتے ہیں قبل و بعد و تحت و فوق و قدام و خلف و حیث و قط و اوضو، یہ ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر دیکھو، ان پہ ضمہ آتا ہے۔ قبل ہو گیا، بعد ہو گیا، تحت ہو گیا، فوق ہو گیا، قدام ہو گیا، خلف و حیث و قط و اوضو، یہ ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان پہ ضمہ آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ، اس لیے قبل وغیرہ پڑھو گے۔ اور ایانہ کیفا اینا پر ایانہ کیفا اینا فتح پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایانہ ہو گیا، کیفا ہو گیا، اینا، ان پہ دیکھو اگر میں فتح آ رہا ہے، ایانہ کیفا اور اینا۔ اور ام سے کسرہ پر مبنی ہوتا ہے، ام سے جو ہے نا، ام سے گزشتہ کل جو تھا، ام سے یسٹرڈے، یہ اس پہ کسرہ آتا ہے۔ باقی ظروف کیا ہوتے ہیں؟ سکون کے اوپر ہوتے ہیں۔ باقی ظروف کیا ہوتے ہیں؟ وہ مبنی ہے، سکون کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو ظروف رہتے وہ کیا تھے؟ وہ سکون کے ساتھ، جیسے لدن آ گیا یا لدا آ گیا، یہ سکون کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حیث و قدام و خلف و تحت و فوق و، ٹھیک ہے نا، یہ اندا اینا وغیرہ یہ تو کس میں سے آ گئے؟ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جناب اندا اور ایانا کیفا اینا یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ فتح پر مبنی ہوتے ہیں، یہ جو ہے اس میں سے۔ اور ام سے کسرہ پر ہوتا ہے۔ باقی ظروف کیا ہوتے ہیں؟ سکون کے اوپر کیا ہوں گے؟ وہ مبنی ہوں گے اس میں سے۔ تو ایک بات تو یہ آ گئی۔ فائدہ نمبر 2، ظروف غیر مبنی۔ ظروف سارے مبنی نہیں ہوتے ہیں، اچھا کچھ ظروف مبنی ہوتے ہیں، کچھ ظروف مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہو تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے۔ یعنی ظروف غیر مبنی جب آپ کیا کرو گے؟ جملہ یا اس کی طرف ان کو مضاف کرو نا، تو ان پہ فتح پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھو، قولی تعالی ھذا یوم، ھذا یوم، یہ یوم جو ہے نا یہ ظروف غیر مبنی ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اس میں جگہ دیکھو وقت کے معنی پائے جا رہے ہیں نا، وقت کے معنی یوم، لیکن کیا ہے یہ غیر مبنی ہے، یہ مبنی نہیں ہے، اس میں سے مبنی نہیں ہے، غیر مبنی ہے۔ تو اب جب اس کی اضافت کرو گے جملے کی طرف یا اس کی طرف، تو اس پہ فتح پڑھنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم ہے نا، تو یہاں یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے، ھذا یوما پڑھنا بھی جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے ینفع الصادقین صدقہم، یہ جملے کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے۔ تو ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے، جیسے کہ قولی تعالی ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یہاں یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے۔ اچھا ایسے ہی جب اس کی طرف اضافت کی جائے یوم اذن، یوم اذن، تو یوم کی اضافت اس کی طرف کرو گے تب بھی اس پہ فتح پڑھنا جائز ہے، یوم، یوم اذن۔ ایسے ہینا اذن، ہینا،
تو جب ظروف غیر مبنی جملہ یا اس کی طرف مضافت کی جائے تو اس کو آپ فتح پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پہ تو ہی نہ اذن پڑھنا بھی یہ بھی جائز ہے۔ یہ تھوڑی سی ذرا پیچیدہ بات ہے، نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، آگے جا کے انشاءاللہ اس میں سے ہو جائیں گے۔ نمبر 7 آتے ہیں اسماء کنایات، وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم اور غیر معین امر پر دلالت کرتے ہیں۔ اسماء کنایات، کنایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنائی، ٹھیک ہے نا، یعنی ایمبیگوس ہے، کلیئر نہیں ہے، تو وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم اور غیر معین امر پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کم اور قضا، کنایہ ہے عدد سے، کم قضا کیا ہے؟ کنایہ ہے عدد سے، کم، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر پوچھتا ہے تو بھائی تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، تو اب یہ کیا ہے؟ عدد، کتنے عدد، کنایہ ہے عدد، کوئی پوری ہم وہ نہیں کر رہے ہیں ایسے ہی۔ اور کئیتا زیتا کنایہ ہے بات سے، جس میں کہتا ہوں میرے پاس، اچھا جی میں نے جو ہے نا میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، تو اب یہ کہا یہ کیا مطلب ہے اس میں سے؟ تو کئیتا زیتا یہ کنایہ ہے بات سے، تو ان کو کہتے ہیں کنائی الفاظ، اسماء کنایات۔ تو مبہم اور غیر معین مدارات کرتے ہیں، تو کم اور قضا عدد کے لیے استعمال کرتے ہو، اور کئیتا زیتا کسے کرتے ہو؟ بات سے، تو یہ بھی اس میں سے آ گیا۔ نمبر 8 ہوتا ہے مرکب بنائی، جیسے احد اشارہ، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مرکب بنائی جیسے احد اشارہ، تو گویا یہ ہمارے پاس پورے کیا آ گئے، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں آ گئیں، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہم نے مکمل کر لیں۔ کیسے مکمل کر لیں؟ اسماء غیر متمکن کی ہمارے پاس 8 قسمیں کون کون سی آئی تھیں؟ ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ اسماء غیر متمکن کتنی ہیں، یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ دیکھو مضمرات تھے، اس میں ہم نے 5 قسمیں پڑھی تھیں، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف۔ ہم جو آج ہم پڑھ رہے تھے یہ اسماء ظروف پڑھ رہے تھے نا، 2 قسم پہ تھے، ظرف زمان اور ظرف مکان وغیرہ جو ہیں۔ پھر اسماء کنایات، کئیتا، کم، قضا وغیرہ، اور مرکب بنائی، یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ یہ مبنیات کہلاتے ہیں، اس میں غیر متمکن کہلاتے ہیں۔ تو ان کی یہ، تو اس میں سے یہ پوری، اس میں سے یہ اسماء غیر متمکن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس میں سے، تو یہ اس میں کہلاتے ہیں، اس میں، تو یہ اس میں سے آ جائیں گے۔